میرے ساتھ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امام کے پاس ایک بوڑھی خاتون آتی کہتی مولا بیمار ہوں کیا کروں؟ امام نے کہا حکیم کے پاس چلی جاؤ، حکیم جو دے اس کی دوا لو۔ گئی واپس آئی امام کے پاس، مولا حکیم کے پاس گئی ہوں، کیا ہوا؟ مولا اس نے دوا بتائی ہے۔ تو ہم نے تو کہا تھا حکیم کے پاس جاؤ، جو حکیم کہے کر لو۔ کہ مولا لیکن آپ سے پوچھنے آئی ہوں وہ دوا کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ اطاعت کی منزل دیکھیے۔ امام نے کہا کون سی دوائی دی ہے؟ کہ مولا حکیم نے کہا ہے شراب پیو۔ تو امام نے کہا ہم نے تجھے پہلے ہی کہا تھا جو حکیم کہے کرو، لیکن کہا مولا مجھے حکیم کی نہیں پڑی، میرے حکیم بھی آپ ہیں، حکیم امت ہے نا اہل بیت، کہ آپ کہیں گے تو پیوں گی، آپ کہیں گے تو نہیں پیوں گی۔ امام نے کہا اگر حکیم کی سننی ہے سن سکتی ہو، لیکن اگر میری مرضی جاننی ہے، ہاں شاید شراب پیو تیرے درد کو تسکین ملے، لیکن فرمایا ہم اہل بیت پسند نہیں کرتے نجاست کا قطرہ بھی تیری شکم میں جائے۔ اگر حکیم کی مانو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم پسند نہیں کرتے، ہم اہل بیت کو پسند نہیں ہیں۔ امام نے کہا کیا کرو گی؟ کہ مولا مرتی ہوں تو مر جاؤں، لیکن سنوں گی تو آپ کی۔ جب آپ کو ولی مانا، جب آپ کو امام مانا تو کسی اور کی کیوں سنوں گی؟ امام نے کہا اتنا مانتی ہو مجھے، اتنی اطاعت ہے میری؟ کہتے سامنے سیب پڑا تھا، اس خاتون نے سیب اٹھایا اور اپنی اطاعت کا معیار بتانا چاہتی تھی۔ اس نے چاقو لیا اور سیب کے 2 ٹکڑے کیے اس بوڑھی نے، آدھا ٹکڑا ایک ہاتھ میں رکھا، آدھا ٹکڑا دوسرے ہاتھ میں رکھا۔ کہتی ہے مولا ایک ہی درخت کا سیب ہے، 2 درخت کے نہیں ہیں، ایک ہی درخت کا سیب ہے، حلال بھی ہے، آپ کی نظروں کے سامنے میں نے خود کاٹا ہے، آدھا حصہ اس ہاتھ پہ ہے، آدھا حصہ اس ہاتھ پہ ہے، اگر آپ کہو گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے کھا لوں گی، اور کہو گے نا آدھا نہ کھاؤ حرام ہے مولا پھینک دوں گی، پوچھوں گی بھی نہیں، مولا سیب تو ایک تھا۔ امام نے اپنے اصحاب کو کہا ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ، یہ ہوتی ہے اطاعت، یہ ہوتی ہے ولایت۔ تو اللہ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا، میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور رسول کے بعد صفت بتا دی، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ آئے انما یرید اللہ میں بھی صفت بتا دی، کون ہے اہل بیت رسول؟ جن کو میں نے ہر طرح کی نجاست سے دور رکھا ہے، نہ نجاست ان کے قریب آتی ہے نہ یہ نجاست کے قریب جاتے ہیں۔ نام نہیں بتائے کہ اہل بیت مثلا علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، اللہ نے کیا بتا دی؟ صفت بتا دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں صفت بتا کر مہر لگا رہا ہوں۔ اب کوئی غیر آنا بھی چاہے تو پہلے اس نے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ نجاست سے دور ہے۔ کبھی بولتے ہیں اہل بیت کی عصمت کو ثابت کری، میں کہتا اہل بیت کی عصمت تو پریکٹیکل عصمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندے کے پاس ڈگری ہے، مثلا جیسے میتھمیٹک آتی ہے، جیسے انگلش آتی ہے، یا ایسے بایولوجی آتی ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے میں پریکٹیکل ٹیچر ہوں، آپ نے جو سوال کرنا ہے میرے سے کر لیجئے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے 11 اماموں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، زندگی میں ایک بھی گناہ اگر نظر آ جائے، ایک، یہ پریکٹیکل ہے نا، ایک بھی خطا نظر آ جائے، گڑی ہوئی حدیثیں نہیں، بنائے ہوئے فضائل نہیں۔ اہل بیت کی شخصیت کیا تھی؟ پریکٹیکل تھی۔ جس طرح رسول خدا کی شخصیت کیا تھی؟ پریکٹیکل تھی۔ نبی پہ ہر الزام مکے والوں نے لگایا، کبھی کہا یہ جادوگر ہے، کبھی کہا یہ مجنون ہے، کبھی کہا یہ ساحر ہے، لیکن کبھی یہ الزام نہیں لگایا یہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ کہتے تھے امین بھی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں نبی پیدائش سے نبی نہیں ہے، نبی 40 سال کے بعد نبی۔ بھائی فلسفہ الہی سمجھو۔ حضرت موسیٰ ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ تو ان سے افضل ہے، کیوں 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ عرب کا ماحول ایسا تھا، نبی نے شریعت لانی تھی، نبی نے دین لانا تھا، کہ اے محمد پہلے 40 سال عربوں میں خود کو ثابت کرو، پھر میری خدائی کو ثابت کرنا۔ کہ جب تو کوئی بات بولے کوئی نہ بولے، خدا نہ خواستہ یہ بات صحیح نہیں کرتا۔ پورے مکے میں مشہور تھا محمد سے بڑا کوئی صادق نہیں، محمد سے بڑا کوئی امین نہیں۔